شراکتی بجٹ، تو اس میں بہت ساری شراکتی بجٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ کیسے ہم پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں بجٹ کے عمل میں. تو یہ والی چیزیں بھی آپ سب کو پتہ ہے، لیکن ایک دفعہ پھر ہم جو ہے نا اس کو جب گو تھرو کر لیں گے، پڑھ لیں گے، تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا. اچھا، آگے سفارشات پھر آ رہی ہیں، یہ ہم پڑھیں گے. یہ پیج نمبر 7 ہے. تو طاہر بھائی سے ریکویسٹ ہے، پیج نمبر 7 ہے، اس کے سفارشات 3 سفارشات آ رہی ہیں، تو یہ کائنڈلی آپ پڑھ دیں. اچھا، سفارشات میں یہ ہے نا کہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ضروری ہے. جی، سفارشات بجٹ میں شہریوں کی شرکت کے لیے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم قائم کیا جائے. جنوبی کوریا کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو ایک مرکزی صارف دوست ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنانا چاہیے جہاں پر شہری بجٹ سے متعلقہ معلومات حاصل کر سکیں، تجاویز پیش کر سکیں اور بجٹ تجاویز کے بارے میں بحث میں بر وقت شامل ہو سکیں. یہ پلیٹ فارم تصویروں، چارٹوں اور خلاصوں کے ذریعے بجٹ کی معلومات کو اہم ٹائم بنائے گا جس سے شہری بر وقت فائدہ اٹھا سکیں. نمبر 2، عوامی مشاورت کی سہولت فراہم کی جائے. بجٹ کی تشکیل کے مرحلے کے دوران ملک بھر میں ٹاؤن ہال میٹنگز، ورکشاپ اور عوامی مشاورت کا اہتمام کیا جائے. اس سے شہریوں، سول سوسائٹی کی تنظیموں اور مقامی کاروباری اداروں کو اپنے خدشات، ترجیحات اور تجاویز براہ راست پالیسی سازوں تک پہنچانے کا موقع ملے گا. شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے مشاورتی وفاق اور صوبائی سطحوں پر ہونی چاہیے. نمبر 3، تجاویز اور ان کے نفاذ کے طریقہ کار کو ادارہ جاتی بنایا جائے. اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ شہریوں کی تجاویز کو نہ صرف اکٹھا کیا جائے بلکہ اس کا منظم طریقے سے جائزہ لیا جائے اور جہاں ممکن ہو انہیں بجٹ میں شامل کیا جائے. شہریوں اور حکومت کے درمیان مسلسل رابطہ قائم کیا جائے جہاں حکومت یہ بتائے کہ کس طرح شہریوں کی آراء پر غور کیا گیا اور اس کا حتمی بجٹ پر کیا اثر پڑا. ایسے اقدامات شہریوں کے اعتماد میں اضافہ کریں گے اور مستقبل میں بجٹ سازی کے عمل میں زیادہ بامعنی شرکت کی حوصلہ افزائی کریں گے.